السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ قال تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال عز وجل شانہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو نکاح کا میسج ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا تقرب، اللہ کا تعلق اور اللہ کی توجہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جس گھر میں تقرب اللہ، تعلق باللہ اور توجہ اللہ، اس کی بیس پہ گھر چل رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہے ان گھروں میں، اللہ کا خاص فضل ہے ان گھروں میں، اللہ کی خاص مہربانی ہے ان گھروں میں جن کا گھر اللہ کی ریاست بنا ہوا ہے، اس اعتبار سے کہ ان کے ہر بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، دل میں خوف خدا اور آنکھوں میں حیا خدا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، اس بات پہ اگر کوئی بندہ زندگی بسر کرے، اس کی نظروں میں میلا پن، اس کے دل میں گندلا پن نہیں آتا۔ اور جس آدمی کے دل میں یہ چیزیں نہ ہوں، اس کی آنکھوں میں میلا پن اور اس کے دل میں گندلا پن، بے شمار مسائل صرف اسی چیز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہو تو اچھے صاحب اخلاق بھی ہو۔ صاحب اخلاق ہونا یہ اچھے مسلمان کی علامت نہیں، اچھے انسان کی علامت ہے۔ سب سے بڑا اخلاق یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کے لیے صاحب اخلاق ہو اور بیوی اپنے مرد کے لیے صاحب اخلاق ہو۔ میرے اخلاق کی میرے دوست گواہی دیں، کوئی بڑی گواہی نہیں ہے۔ میرے اخلاق کی میرے طلباء گواہی دیں، وہ کوئی بڑی گواہی نہیں۔ میرے اخلاق کی سب سے بڑی گواہی میرا گھر ہے۔ میرے گھر سے میٹھے بول، اچھے بول، محبت والے بول، ہمدردی والے بول، اتفاق اتحاد والے بول، یہ ایسے ہونے چاہیے۔ اور یہی سب سے بڑا نکاح کا میسج ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ گھروں میں جائے مسکراتے چہرے کے ساتھ جائے، اور بیوی ویلکم کرتی ہوئی اہلا و سہلا مرحبا سے، یقین کریں دنیا کا کوئی حاسد، دنیا کا کوئی شیطان اور دنیا کا کوئی شریر مسکرا کے ملنے والے چہرے کو اور آگے ریسیو کرنے والے چہرے کو کوئی آدمی خراب نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ مرد اپنے کام سے تھکا ہوا آیا ہے، تو بھائی مرد اگر تھکا ہوا آیا تو عورت بھی صبح سے ہاؤس جاب کر رہی ہے، وہ بھی کوئی ریلیکس فریش نہیں ہے، وہ بھی کام میں مصروف تھی۔ شام کو اگر آپ کو تھکاوٹ ہے تو اسے بھی تھکاوٹ ہے۔ اگر اس کے منہ سے کوئی ایک لفظ نکل جاتا ہے تو آپ کو برداشت کرنا ہے، اور اگر آپ کے چہرے سے کوئی جملہ نکل جاتا ہے تو اسے برداشت کرنا ہے۔ چند ایک چیزیں، مثلا جس بچی کو ماں باپ یہ سکھا دے کہ بیٹا ایک بات یاد رکھیں، گھر میں آتے ہی مرد کو مسائل نہیں سنانے، گھر میں آتے ہی مرد کو ہنسی خوشی ریسیو کرنا، جب کھانا پینا سب کچھ ہو جائے اس کے بعد اپنے مسائل رکھو، سب کچھ گھر اچھے طریقے سے جائے۔
جب عورت یہ کہے کہ تو کہاں سے آ رہا ہے تو وہاں مسائل بگڑتے ہیں۔ عورت 4 کام کر لے، دنیا اس کی جنت ہے، آخرت کی اس کی جنت ہے۔ سلت 5 وقت کی نماز پڑھے، سامت فردی روزے رکھے، اور اسی طرح حافظت اپنے کردار گفتار کی حفاظت کرے، اور اسی طرح آخری بات اطاعت، اپنے مرد کی اطاعت کرے۔ میاں بیوی کے نکاح اور حقوق کا 2 لفظوں میں خلاصہ نکالا جائے تو اس سے اور تیسرا لفظ نہیں آتا۔ مرد اپنی بیوی کے لیے حسن سلوک اور بیوی اپنے مرد کے لیے اطاعت کامل کرے۔ کوئی بھی گھر اس طرح اللہ کی رحمت سے وہ چلتا بڑھتا رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ حقوق و فرائض وہ بھی معاشرے کے مطابق، اپنے گھر کے مطابق نہیں، معاشرے کے مطابق۔ مثلا عورت کے کیا حقوق ہیں، مرد کے کیا حقوق ہیں، چند ایک چیزیں ہیں۔ مرد صرف، میں اپنے ذاتی تجربے، مجھے مختلف ٹی وی چینلوں میں بھی اور یونیورسٹیوں میں بھی جانا آنا رہتا ہے، مختلف مسائل سنتے، صرف مرد اپنی عورت کے مسائل، کچھ چیزوں کی اپریشیٹ کرنا سیکھ لے، اور کبھی کچھ گرم ہونا سیکھتا ہے تو کبھی منانا بھی سیکھ لے۔ مرد اگر رلاتا ہے تو کبھی منانا بھی سیکھ، اس سے آپ یقین کریں کہ اتنی جلدی گھر چلتے ہیں۔ ہم آپس میں بہن بھائی کٹھے کتنے سالوں سے رہتے، کبھی اوپر کی آواز نیچے اور نیچے کی آواز اوپر نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ہم دیگر حدیثیں سناتے ہیں، اللہ کے رسول کی یہ بھی حدیث کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ خوش طبعی والا کھیل بھی کھیلتے تھے، حتیٰ کہ دوڑ لگانے والے۔ ایک دفعہ ہوا اس طرح کہ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ اندازہ کریں حبیب کی سنت۔ آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہے۔ فرمایا نہیں اللہ کے رسول، ہم نے پوچھا مردوں میں سے کون ہے؟ فرمایا کہ نہیں، ابوہا، اس کا باپ، عائشہ کا باپ۔ تو یہ چیزیں بھی اس وقت معاشرے میں سمجھنے والی ہیں۔ رہی بات یہ کہ گھروں میں کوئی آدمی کہے کہ ہمیشہ خوشی رہے، گرمی نہ رہے، اختلاف نہ ہو، یہ میری اور آپ کی فطرت کے مخالف ہے۔ اختلافات ہونا بڑی بات نہیں ہے، اختلافات لمبی دیر چلانا بڑی بات ہے۔ اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اصل اختلاف کو ختم کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت بھی جہاں سیکھنا ہے وہاں ساتھ ساتھ معاشرے کی ان ٹپس کو بھی ساتھ ساتھ سامنے رکھے، تاکہ ہمارے گھر خوشیوں کے ساتھ چلے، رحمت سے چلیں۔ والدین کو بھی چاہیے، آخری بات کر کے بات ختم کرتی ہیں، یہ جو سسر اور ساس والا مسئلہ ہے نا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سسر ہے اس کی خدمت نہیں اور یہ ساس ہے اس کی خدمت نہیں۔ ایک حدیث کر کے بات ختم کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ 3 دفعہ اللہ کے رسول نے قسمیں اٹھائی، فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ کون مومن نہیں؟ فرمایا وہ آدمی مومن نہیں جس کی حرکات و سکنات سے اس کا پڑوسی تکلیف میں ہے۔ تو گھر، سسر تو گھر کے اندر کا حصہ ہے، ساس تو گھر کے اندر کا فرد ہے۔ تو دونوں اسی طریقے سے اچھے طریقے سے شادی چلا سکتے ہیں کہ صرف بچی کی بچے سے شادی نہیں ہوتی بلکہ پورے خاندان سے ہوتی ہے۔ لڑکے کی لڑکی سے شادی نہیں ہوتی بلکہ لڑکی کے پورے خاندان سے شادی ہوتی۔ ان کی خوشی کو اپنی خوشی، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے، اللہ رحمت فرمائے گا۔ جناب ماہد بابر بن ظہیر الدین بابر، آپ کا نکاح مناہل فہیم بنت فہیم احسان کے ساتھ بعوض 15,000 روپے حق مہر معجل روبرو ان گواہوں کے حاضرین مجلس کے آپ کے ساتھ نکاح کیا جاتا، آپ کو قبول ہے؟ جناب ماہر بابر بن ظہیر الدین بابر، آپ کا نکاح مناہل فہیم بنت فہیم احسان کے ساتھ بعوض 15,000 روپے حق مہر معجل روبرو ان گواہوں کے حاضرین مجلس کے آپ کے ساتھ نکاح کیا جاتا، آپ کو قبول ہے؟ جناب ماہد بابر بن ظہیر الدین بابر، آپ کا نکاح مناہل فہیم بنت فہیم احسان کے ساتھ بعوض 15,000 روپے حق مہر معجل روبرو ان گواہوں اور حاضرین مجلس کے آپ کے ساتھ نکاح کیا جاتا، آپ کو قبول ہے؟ جی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मौला करीब तेरे हबीब के तरीक़े के मुताबिक हमने निकाह पढ़ा है, मौला करीब इस निकाह में बरकत पैदा फरमा, दोनों ख़ानदानों के दरमियान में रहमत फ़ज़ल करम पैदा फरमा, दोनों ख़ानदानों में इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद प्यार मोहब्बत उल्फ़त शफ़क़त पैदा फरमा, दोनों ख़ानदानों को रहमत से फ़ज़ल और करम से भर दे। मौला करीब कोई खुशी ऐसी ना हो जो इनको अता ना फरमाए, कोई नेमत ऐसी ना हो जो इन्हें अता ना फरमाए, कोई दौलत ऐसी ना हो जो इन्हें अता ना फरमाए। हर किस्म की नेमत, हर किस्म की दौलत, हर किस्म की खुशी, हर किस्म की राहत और हर किस्म का सुकून और इत्मीनान इन दोनों ख़ानदानों को अता फरमा। मौला करीब हमेशा हंसते खेलते घरों की तरह ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अपने तक़र्रुब के साथ कुरान और सुन्नत के नूर से इन दोनों घरों को मुनव्वर फरमा। मौला इनको दुनिया में भी हंसता खेलता चमकता दमकता बना और आखिरत में भी हंसता खेलता दमकता चेहरा बना। मौला करीब आसानियाँ पैदा फरमा, परेशानियों से, सख्तियों से, तकलीफ़ों से, मुसीबतों से, आजमाइशों से महफूज फरमा। हासिदीन के हसद, शरीरों के शर, शैतानों की शयातनत से महफूज फरमा। मौला ये सारी दुआएं जितने भी हाज़िरीन मजलिस हैं सब के हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। इन सब को रोशन और मुनव्वर चेहरे वाला बना, सब को कुरान और सुन्नत के नूर से मुनव्वर फरमा। ईमान इत्मीनान वाली, राहत सुकून वाली, इज़्ज़त वाली, अमन वाली, ईमान वाली, सलाम वाली, सलामती वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। मौला अर्श पे तू रहमान खुश हो जाए और फ़र्श पे मखलूक के खुदा खुश हो जाए, ऐसी ज़िंदगी नसीब फरमा। रब रहमान तू आसानियाँ पैदा फरमा। मौला जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। रब रहमान जो हमारे जितने बहन भाई रिश्तेदार अजीज़ व अक़ारिब दोस्त अहबाब पूरी दुनिया कायनात के जितने मुसलमान उनके हक़ में भी ये दुआ कबूल फरमा। सबसे कबूल घड़ियाँ हैं रब रहमान, जुमे का दिन है, अफजल दिन है और जुमे की कबूल और बाबरकत इज़्ज़त वाली फ़जीलतों वाली घड़ियाँ चल रही। मौला हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व अला आलि बैति अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। फिर वही दुआ है जो दुआ दे देते हैं, तो आप एक दफ़ा आमीन कह लें। निकाह की जो मसनून दुआ है, बारकल्लाहु लका व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फ़ी खैर, आप आमीन कह लें। बाकी उर्दू में मुबारक फिर चलती रहेगी। मैं सबसे बना जिंदगी शऊर से अल हिकमा इंटरनेशनल।